ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ کو، دیکھیں گے، سنیں گے، بولے سنیں گے۔ دعائے حضرت علی میں بھی اللہ کی شان اور طاقت اور تاثیر اور کمال، یا لطیف و یا ودودوں میں اللہ کی عظمت ہی منت اور درخواست، اور ذکر خاص بھی سارا کا سارا اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت اور درخواست۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، ہاں اس کا سارا راستہ یہی ہے، منت اور درخواست، منت اور درخواست، سارا راستہ یہی ہے۔ اور ان جمعراتوں میں ہمارا جو ذکر ہوگا، خاص ذکر ہوگا، وہ یا لطیفو یا ودودوں کا ہوگا۔ ہم ضربے لگا کے پڑھ کے پھر تھیلی پہ دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر تھیلی پہ، پھر پڑھیں گے۔ 11 جمعراتوں کا یہ عمل کر لیں، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ان کا یقین جانے، اگر یا لطیف و یا ودودوں کی تاثیر ہمارے اوپر کھل جائے نا، کھلی نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، آپ میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی۔ جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی۔ ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عبقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے، کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ بڑی غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو عبقری ملا، پھر عبقری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، تو عبقری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ 4 چیزیں جمع کر لے: کالے ماش، کالی مرچ، ہرمل اور کلونجی، کالے دانے، کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء۔ یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور 4 چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف و یا ودود۔ ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے لطف و کرم میں ہے، اس کی عطا اور شفقت میں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، لیکن اللہ بچا دیتا ہے۔ میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول، میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی، اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا۔ سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا، اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، پھر ایک لفظ ہے لطیف اور ودود۔ لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئیں اور فے۔ اور ودود بھی 4 ہے، واو، دال، اور پھر یہی 2 حروف، واو، دال۔ جو دنیا کے کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے، اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف و یا ودود پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے جذبے سے، بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔
اور کالی چیزوں کو آگ لگتی ہے، کالے لوگوں کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں اور کالی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ چار چیزیں کے اوپر آپ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں، یہ دو وہ اللہ کے نام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ان ناموں کی طاقت اور تاثیر ہم نہیں جانتے۔ آپ کی چار سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، چار سمتیں ہیں، اور چاروں سمت میں خطرات کا خطرہ ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی پریشانی، کوئی کسی قسم کی زیادتی چاروں طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک تجربہ کیا، سنا کہ آگے بیٹھے تو حادثے ہوتے ہیں، میں نے بس میں آگے بیٹھنا چھوڑ دیا، پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا، ایک دفعہ پیچھے بھی حادثہ ہو گیا، بچ گیا۔ پھر سنا ہے کہ درمیان میں بیٹھے تو بندہ حادثے سے بچ جاتا ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ درمیان میں آ کے خود گاڑی لگی، ایک گاڑی دوسری کو، درمیان میں بھی حادثہ ہو گیا۔ اب سوچا کہ کہاں بیٹھوں، پھر خیال آیا اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کے بیٹھوں۔ اس کو پھر سنیں غور سے، اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اسباب کا استعمال اور اسباب کے ساتھ حفاظت کا نظام، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور حفاظت میں دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کی امان میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ حفاظت والے اعمال ہیں۔ جس کے پاس یا لطیف و یا ودود ہے، یا لطیف ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کالا جادو، کوئی کالی چیزیں، کوئی کالے روگ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالا جادو، کالی چیزیں، کالے روگ میرا نقصان کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یا لطیف و یا ودود کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ کمال ہے۔ اس کو سنیں، سمجھیں۔ کتنے عامل کامل دنیا میں گزرے ہیں، میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے پاس صرف یا لفظ لطیف تھا یا پھر یہ دونوں چیزیں لطیف اور ودود تھا۔ کتنے عامل کامل ایسے ہیں، ان کی میں نے تاریخیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، چند دیکھے ہیں، ان کے پاس یہی لفظ تھا، یہی حرف تھا۔ ہمارے پاس لفظ ہیں، حرف ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے، یقین کا جذبہ کمزور ہے۔ حرف ہیں، لفظ ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے اور یقین کا جذبہ کمزور ہے، اور اس یقین کی بے طاقتی اور کمزوری کی وجہ سے ہم اکثر وہ چیزیں نہیں پا لیتے جو حقیقت ہیں، ہمارا یقین کمزور ہے۔ ورنہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہی چاروں سمتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور اوپر نیچے، ان سب سے حفاظت کی چھتریاں، حفاظت کا نظام، نور کی دیواریں، روح کی دیواریں، روحانیت کی طاقتیں اور روحانیت کا کمال شروع ہو جاتا ہے۔ یا لطیف ہو یا ودود۔ دیکھو یہ کیو آر کوڈ، یہ بار کوڈ، یہ تعویذ ہیں۔ بار کوڈ، کیو آر کوڈ تعویذ ہیں، ان پہ ہمیں اندھا یقین ہے، اندھا اعتماد ہے اور کامل یقین ہے ان تعویذوں پہ اوپر، اور ہم کہتے ہیں کہ ان بار کوڈ کو، کیو آر کوڈ کو بس یوں رکھیں گے ایک دنیا کھل جاتی ہے معلومات کی، علم کی۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ان ناموں میں پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان ناموں میں پوشیدہ قوتیں ہیں، پوشیدہ طاقتیں ہیں اور پوشیدہ قوتیں ہیں اللہ کے ان ناموں میں۔ جاگ رہے آئے تھے روحانیت لینے اور شیطانی چیزوں نے نیند میں گھیر دیا، تاکہ آیا تو ہے جھولیاں بھر کے نہ جائے، خیال کرنا لٹ نہ جائے، خیال کریں لٹ نہ جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اونگ رہے ہیں اور مجھے ان کے نقصان پہ دکھ ہو رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، میرا اللہ کہتا ہے میں مہربان ہوں اپنے بندوں پہ، آؤ میرے نام کو پڑھ کے دیکھو اور میرے نام کو آزما کے دیکھو اور میرے نام کی تاثیر پا کے دیکھو۔ اللہ لطیف بعبادہ،
यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये आयत कहाँ है? आओ आके पढ़ के देखो और मेरे नाम वदूद की तासीर पा के देखो। याद रखें, अब एक बात कहने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक मोती दे रहा हूं। जिंदगी गुजारे जितने भी दिन उसने लिखे हैं, सिसक सिसक के ना गुजारे, तड़प तड़प के ना गुजारे, बिलक बिलक के ना गुजारे। ऐसी जिंदगी जिसकी कभी छांव ही ना हो, जिसका कभी साया ही ना हो, जिसमें कभी राहत ही ना हो। ये जो काली थैली का अमल है, इस जिंदगी के इस निजाम के लिए बहुत बेमिसाल लाजवाब निजाम है। काली थैली का ये अमल इसके लिए बहुत लाजवाब अमल है, बहुत बेमिसाल अमल है। काली थैली का ये अमल बेमिसाल अमल है। आप हजरात सारा साल इंतजार करते हैं या लतीफ हो या वदूद का, सारा साल इंतजार करते हैं। मुझे सारा साल इतलाएं मिलती हैं, लोगों के तजर्बे मिलते हैं, लोगों के मुशाहिदे मिलते हैं, लोगों की कमालात की दुनिया मिलती है सारा साल। और ये मिलता है सारा साल कि हमने ये अमल किया और हमारे घर में आग लगी थी, हमारे घर में बीमारियों की, दुखों की, तकलीफों की, नफरतों की आग लगी थी, हमारे घर में आग बुझ गई। ये काली चीजों का तोड़ है। ये काली चीजों का तोड़ है। और जब इसमें हम बैठ के या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ते हैं तो इसकी तासीर 100 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। इसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। जलती आग पे पानी पड़ जाता है, घरों में सुख सुकून, जिंदगियों में चैन और राहत आ जाती है या लतीफो या वदूदो की बरकत से। और जिंदगी हैरत अंगेज तौर पे बेमिसाल और बाकमाल हो जाती है या लतीफो या वदूदो की बरकत से। रोजाना बैठ के एक तस्बीह पढ़ लें बस, या 11 तस्बीहां पढ़ लें अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ, आपको जो भी सहूलत हो। एक तस्बीह पढ़ लें या 11 तस्बीहां पढ़ लें, आपको एक दुनिया मिलेगी, एक राहत का, बरकत का, दौलत का, इज्जत का निजाम मिलेगा। आपको एहसास होगा। घर लुटे हुए हैं, घरों की जिंदगी चैन लुट गया है। उसकी वजह है कि घरों में अटैच बात ने सब कुछ खत्म किया है, मशकूक रिज़्क़ ने खत्म किया है, मशकूक जिंदगी ने खत्म किया है, और भी कई अवामिल, और भी कई फैक्टर्स और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से। तो उसका हल ये काली थैली का अमल है। और काली थैली का ये अमल एक जिंदगी है, एक निजाम है। काली थैली का ये अमल। जिस वक्त आप या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं, अचानक एक नूर दाखिल होता है आपके मुंह में, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके रूए में, और फिर वो मुंतकिल होता है आपके घर पे, आपकी जायदाद, कारोबार, आपकी जिंदगी, सब में वो नूर मुंतकिल होता है, वो बरकत मुंतकिल होती है, वो रहमत मुंतकिल होती है जब आप क्या पढ़ते हैं, या लतीफो जब पढ़ते हैं। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जज्बों के साथ। जब ये चीज मुंतकिल होती है तो अंधेरा काला होता है। तो काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। अंधेरा क्या होता है? काला होता है। और काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। आपके यहां तस्बीह खाने के हाल में अंधेरा हो तो अंधेरे को लाठियां मारें, गालियां दें, बुरा भला कहें, धक्के दें, तो अंधेरा नहीं जाएगा। आप छोटी सी रोशनी ले आए, अंधेरा चला जाएगा। और छोटा सा नूर ले आए, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। या लतीफो या वदूदो एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है जो घरों से और जिंदगियों से अंधेरे खत्म कर देता है, उजाले लाता है।
جو کہتا ہے میرے رشتوں میں بندش ہے، اسے کہیں یا لطیف و یا ودود کا یہ عمل کر 11 جمعراتوں کا، اور پورے جذبوں کے ساتھ کر، پوری توجہ کے ساتھ کر، اور پورے دھیان کے ساتھ کر یا لطیف و یا ودود کا یہ عمل۔ اور جو کہتا ہے کہ رشتے ہو رہے ہیں لیکن شادیوں میں رکاوٹ ہے، اسے کہیں یہ عمل کر، یہ عمل بہت طاقتور ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے، اور یہ میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے، میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے میرا رزق بندھا ہوا ہے، میرا رزق بندھا ہوا ہے، اور رزق ایسا ہے کہ بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، اس سے کہیں یہ کالی تھیلی کا عمل کر، اور اپنے مقام پہ پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے ایک کپڑے کی چھوٹی سی کالی تھیلی